آج ہم پیسے کے بارے میں ہماری سوچ اور رویے پر کچھ گہرائی سے بات کریں گے۔ جی خاص طور پر مورگن ہوسل کی ایک بہت مشہور کتاب ہے دی سائیکالوجی آف منی، جی اس کی روشنی میں۔ جی بالکل، یہ کتاب ایک بڑے دلچسپ خیال پر مبنی ہے کہ مالی کامیابی جو ہے نا، اس کا تعلق آپ کی کتابی ذہانت سے شاید کم ہے، اچھا، اور آپ کے رویے سے، آپ کی عادتوں سے، آپ کے نقطہ نظر سے زیادہ ہے۔ او اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کمانا بس حساب کتاب کا کھیل ہے، نمبرز کا کھیل ہے، جی ہاں، لیکن ہوزل کہتے ہیں نہیں، یہ انسانی نفسیات کا میدان زیادہ ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے سمندر سے چند موتی چنتے ہیں۔ جی ہمارا مقصد کچھ ایسی کہانیاں اور تصورات سامنے لانا ہے جو پیسے، قسمت، خطرے اور ہمارے فیصلوں کے بارے میں ہماری سوچ کو شاید تھوڑا سا بدل دیں۔ ہاں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ کیوں کچھ لوگ اتنے حیران انگیز طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں صحیح۔ اور کچھ تمام تر ذہانت کے باوجود ناکام رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ لوگ پیسے کے معاملے میں بظاہر غیر منطقی سے فیصلے کیوں کرتے ہیں۔ بالکل، اور کیسے وہ فیصلے ان کے ذاتی تجربات، ان کے حالات کے لحاظ سے اکثر معقول ہوتے ہیں، سمجھ میں آنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ اعداد و شمار کے لحاظ سے بہتر نہ بھی ہوں۔ جی ہاں بالکل۔ تو آئیے پہلی اور شاید سب سے اہم بات سے شروع کرتے ہیں، رویے کی طاقت، جی جو اکثر آپ کہہ رہے ہیں خالص ذہانت پر بھاری پڑتی ہے۔ ہاں، ہوسل دو بالکل مختلف کہانیاں سناتا ہے اس سلسلے میں۔ ایک طرف ایک ٹیکنالوجی ایگزیکٹو ہے، بہت ذہین، جس نے وائی فائی راؤٹر کا ایک اہم حصہ ایجاد کیا، کمپنیاں بنائیں، بیچیں، بے تحاشا پیسہ کمایا۔ واو، لیکن پیسے کے ساتھ اس کا رویہ وہ بڑا عجیب تھا۔ اچھا، کیسا؟ وہ لوگوں کو نوٹوں کی گڈیاں دکھاتا پھرتا تھا، اپنی دولت کی نمائش کرتا تھا۔ اوہ، یہاں تک کہ ایک قصہ ہے کہ ایک بار سونے کے سکے خرید کر لایا اور سمندر میں پھینکتا رہا۔ کیا سمندر میں؟ جی، جیسے پتھر پھینکتے نا، بس مزے کے لیے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر آخرکار اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ اوہو، اور دوسری طرف کس کی کہانی ہے؟ دوسری طرف ہیں رونلڈ ریڈ، ایک بالکل عام سا آدمی، چوکیدار تھے، گیس اسٹیشن اٹینڈنٹ تھے۔ اچھا، انہوں نے کوئی بڑی ایجاد نہیں کی، کوئی بڑی کمپنی نہیں بنائی۔ تو پھر؟ جی ہاں، رونلڈ ریڈ نے بس یہ کیا کہ اپنی کمائی سے تھوڑا تھوڑا بچایا اور اسے اچھی مشہور کمپنیوں کے شیئرز میں، جنہیں بلو چپ سٹاکس کہتے ہیں، ان میں لگا دیا۔ ٹھیک۔ اور پھر بس انتظار کیا، صبر کیا، دہائیوں تک۔ دہائیوں تک؟ جی، اور مرتے وقت انہوں نے $8 ملین سے زیادہ کی دولت چھوڑی۔ $8 ملین؟ جی، جو انہوں نے مقامی ہسپتال اور لائبریری کو عطیہ کر دی۔ یہ فرق تو حیران کن ہے، ایک انتہائی ذہین شخص ناکام اور ایک عام آدمی کروڑ پتی۔ تو ہوزل کا نقطہ کیا ہے اس میں؟ نقطہ یہ ہے کہ مالی معاملات میں آپ کا رویہ، یعنی آپ کا صبر، آپ کا لالچ پر قابو، آپ کی عاجزی، یہ چیزیں آپ کی ریاضی یا فنانس کی ڈگری سے زیادہ اہم ہو سکتی ہیں۔ اچھا، پیسہ طبیعیات جیسا نہیں ہے کہ جہاں اصول طے شدہ ہوں، یہ نفسیات ہے، جہاں انسانی جذبات، احساسات وہ کھیل میں آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایک ذہین شخص جو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، خاص طور پر لالچ اور خوف پر، جی، وہ مالی تباہی کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ ایک عام آدمی چند بنیادی اچھی عادتیں اپنا کر وقت کے ساتھ دولت بنا سکتا ہے۔ یہ واقعی یہ بہت گہری بات ہے کہ ذہانت ضروری تو ہے لیکن شاید کافی نہیں۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم عنصر آتا ہے جس پر ہم اکثر دھیان نہیں دیتے، وہ ہے قسمت اور خطرہ، لک اینڈ رسک۔ بالکل، یہ دونوں تو جیسے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، جڑواں ہیں۔ ہوزلز میں بل گیٹس کی مثال دیتا ہے۔ گیٹس کو بچپن میں ہی 1968 میں لیک سائڈ جیسے مہنگے اسکول میں ایک جدید کمپیوٹر تک رسائی مل گئی۔ جی، اس زمانے میں تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ لاکھوں میں ایک موقع تھا، یہ سراسر قسمت۔ صحیح، لیکن قسمت کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس کا تاریک رخ۔ گیٹس کا ایک بہت قریبی دوست تھا، کینٹ ایونز۔ اوہ، وہ بھی اتنا ہی ذہین، اتنا ہی پرجوش۔ دونوں مل کر کمپیوٹر پر گھنٹوں گزارتے تھے۔ گیٹس تو کہتے ہیں کہ کینٹ ان سے زیادہ سمجھدار تھا۔ اچھا، وہ بالکل مائکروسافٹ کا شریک بانی ہو سکتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ لیکن کینٹ ہائی اسکول میں ہی پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ایک حادثے میں مر گیا۔ افو، یہ خطرہ تھا، رسک،
ایک غیر متوقع واقعہ جس کا ان کی کوشش یا ذہانت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو قسمت اور خطرہ یہ وہ طاقتیں ہیں جو ہماری انفرادی کوششوں سے بالاتر ہیں۔ جی یعنی کامیابی کبھی مکمل طور پر ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی، بالکل، اور ناکامی بھی مکمل طور پر ہماری غلطی نہیں۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ کیوں؟ لیکن جب ہم دوسروں کی کامیابی دیکھتے ہیں تو اسے قسمت کہنا وہ حسد لگتا ہے نا؟ ہاں یہ تو ہے۔ اور جب ہم اپنی کامیابی دیکھتے ہیں تو اسے قسمت کہنا اپنی محنت کی نفی لگتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ہم ناکامی کو بدقسمتی کہنے کے بجائے اکثر غلط فیصلوں کا نتیجہ سمجھ لیتے ہیں۔ سچائی اکثر کہیں درمیان میں ہوتی ہے۔ دنیا اتنی پیچیدہ ہے، اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ آپ کے کنٹرول سے باہر کے عوامل آپ کے فیصلوں سے زیادہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کامیابی پر بہت زیادہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بالکل، اور ناکامی پر بہت زیادہ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، اور شاید دوسروں کے انتہائی نتائج سے سبق سیکھتے وقت محتاط رہنا چاہیے، مطلب وہ شاندار کامیابی ہو یا تباہ کن ناکامی، کیوں؟ کیونکہ ان میں قسمت اور خطرے کا عنصر بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، وسیع عمومی اصولوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ انفرادی حیران کن کہانیوں پر۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں اگلے نقطے کی طرف لاتا ہے جو ان دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ جی، وہ یہ کہ امیر بننا ایک چیز ہے اور امیر رہنا بالکل دوسری۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ امیر بننے کے لیے اکثر خطرہ مول لینا پڑتا ہے، جی، امید پرستی چاہیے، بڑا سوچنا پڑتا ہے، لیکن امیر رہنے کے لیے اس سے بالکل الٹ چیزیں چاہیے، جیسے کہ تھوڑی کفایت شعری، تھوڑی سی بے چینی، فکر مندی اور بہت ساری عاجزی۔ یہ سمجھنا کہ آپ نے جو کمایا ہے وہ قسمت اور خطرے کی وجہ سے چھن بھی سکتا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ جیسی لیور مور کی کہانی ہے، بہت مشہور ٹریڈر تھے۔ اچھا، وہ 1929 کے سٹاک مارکیٹ کریش میں مارکیٹ کے گرنے پر شرط لگا کر، جسے شارٹنگ کہتے ہیں، جی سنا ہے۔ وہ راتوں رات امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے، بہت بڑا خطرہ مول لیا اور کامیاب رہا، وہ امیر بن گیا۔ زبردست۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ امیر رہ نہ سکا۔ وہ مزید بڑھے اور بڑے خطرات مول لیتا گیا۔ اسے لگا کہ وہ ناقابل شکست ہے۔ اچھا، وہ قرض لیتا گیا، جسے مالی زبان میں لیوریج کہتے ہیں، مطلب ادھار کے پیسوں سے کھیلنا۔ ہاں، تاکہ منافع بڑھے۔ جی، منافع بڑھتا ہے لیکن نقصان کا خطرہ بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ صحیح۔ آخرکار قسمت نے ساتھ چھوڑ دیا، اس کے فیصلے غلط ثابت ہوئے اور وہ سب کچھ ہار گیا، دیوالیہ ہو گیا۔ او خدایا۔ اور 1933 میں اس نے خودکشی کر لی۔ افو، تو امیر رہنے کی کلید کیا ہے پھر؟ بقا کی ذہنیت، سروائیول مائنڈ سیٹ۔ بقا کی ذہنیت؟ جی، یہ سمجھنا کہ کوئی بھی منافع اتنا بڑا نہیں کہ اس کے لیے سب کچھ داؤں پر لگا دیا جائے، آپ کو کھیل میں بنے رہنا ہے۔ مائیکل مورٹس ہیں، سیکویا کیپٹل چلاتے ہیں، بہت کامیاب وینچر کیپٹل فرم ہے۔ جی جی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا راز لمبی عمر ہے، لانجیوٹی۔ وہ ہمیشہ تھوڑا فکر مند رہتے ہیں کہ کل کیا غلط ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہمیشہ تھوڑا محتاط رہنا۔ جی، بے چینی۔ اور یہ بقا کیوں اتنی اہم ہے؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جیسے لیورمور کی کہانی سے ظاہر ہے، ایک بڑی غلطی آپ کو کھیل سے باہر کر سکتی ہے، صحیح، چاہے آپ پہلے کتنے ہی کامیاب کیوں نہ رہے ہوں۔ دوم، اور یہ بہت اہم ہے، جی، دولت بنانے کا سب سے طاقتور ذریعہ جو ہے نا، مرکب سازی یا کمپاؤنڈنگ۔ ہاں، کمپاؤنڈنگ۔ اس کو کام کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ اچھا، اگر آپ کھیل میں بنے ہی نہیں رہیں گے تو کمپاؤنڈنگ اپنا جادو کیسے دکھائے گی؟ ٹھیک ہے، تو یہ مرکب سازی یا کمپاؤنڈنگ کیا چیز ہے؟ ہم اکثر اس کا نام سنتے ہیں، خاص طور پر وارن بفٹ کے حوالے سے۔ دیکھیں، کمپاؤنڈنگ کا سادہ مطلب ہے کہ آپ کا پیسہ مزید پیسہ بناتا ہے اور پھر وہ نیا پیسہ بھی مزید پیسہ بناتا ہے۔ اچھا، یہ بالکل جیسے برف کا گولا ہوتا ہے، جی، پہاڑ سے نیچے لڑکتے ہوئے بڑا اور بڑا ہوتا جاتا ہے۔ ہاں، شروع میں اضافہ بہت سست لگتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ یہ حیرت انگیز طور پر تیز ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہاؤسل اس میں وارن بفٹ کی مثال دیتا ہے۔ لوگ ان کی سرمایہ کاری کی ذہانت کی بہت بات کرتے ہیں۔ جی، جو یقیناً ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کی کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ وقت، ٹائم۔ وقت؟ جی، بفٹ نے 10 سال کی عمر سے سرمایہ کاری شروع کی۔ 10 سال کی عمر سے؟ جی، آج ان کی تقریباً $85 بلین کی دولت ہے۔ اس میں سے $81 بلین سے زیادہ جی، ان کی 65ویں سالگرہ کے بعد بنے ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنی دیر بعد؟ جی، اگر وہ فرض کریں 30 سال کی عمر میں شروع کرتے اور 60 پہ ریٹائر ہو جاتے،
چاہے ان کے سالانہ منافع اتنے ہی شاندار ہوتے، یعنی 22%، جی تو ان کی دولت آج صرف $12 ملین کے قریب ہوتی۔ صرف 12 ملین 85 بلین کے مقابلے میں؟ جی، 99.9% دولت وقت کی وجہ سے ہے، کمپاؤنڈنگ کی وجہ سے ہے۔ یعنی صرف اچھا منافع کمانا کافی نہیں ہے، اسے لمبے عرصے تک کمانا ضروری ہے۔ بالکل۔ ایک اور مثال لیں، جم سائمنز، جی اور ایک شاندار ریاضی دان ہے۔ ان کی کمپنی نے بفیٹ سے کہیں زیادہ سالانہ منافع کمایا ہے۔ اچھا، کتنا؟ تقریباً 66% سالانہ، بفیٹ کا 22% ہے۔ 66%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے، لیکن سائمنز نے 50 سال کی عمر میں سنجیدگی سے سرمایہ کاری شروع کی۔ کافی دیر سے۔ جی، نتیجہ ان کی دولت بفیٹ سے کافی کم ہے، وقت کا فرق ہے۔ یہ واقعی یہ غیر بدیہی ہے، کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے۔ بالکل۔ ہمارا دماغ اکثر لینئر سوچتا ہے، 2+2=2، ہاں، لیکن کمپاؤنڈنگ ایکسپونینشل ہے، 2+2=2۔ جی ہاں، اور اس کا سبق یہ ہے کہ اچھی سرمایہ کاری کا مقصد ضروری نہیں کہ ہر سال سب سے زیادہ منافع کمانا ہو۔ اچھا؟ بلکہ کافی اچھا منافع مسلسل لمبے عرصے تک کمانا زیادہ اہم ہے۔ اس کے لیے صبر چاہیے اور کھیل میں بنے رہنے کی صلاحیت، یعنی بقا، سروائیول۔ تو ہم نے دیکھا کہ رویہ ذہانت سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ جی، قسمت اور خطرہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ بالکل۔ امیر رہنے کے لیے بقا ضروری ہے، اور بقا مرکب سازی کو کام کرنے دیتی ہے۔ صحیح۔ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ آخر پیسہ کیوں کمائیں؟ ہاں، یہ بڑا سوال ہے۔ ہاؤسل کہتا ہے کہ پیسے کی سب سے بڑی قدر، اس کا سب سے بڑا منافع، یہ نہیں کہ آپ مہنگی چیزیں خرید سکیں۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ ہے کہ پیسہ آپ کو اپنے وقت پر کنٹرول خرید کر دیتا ہے۔ آزادی، فریڈم۔ آزادی، یہ کیسے؟ صبح اٹھ کر یہ کہہ سکنا، میں آج وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں، واہ! جہاں چاہتا ہوں، جس کے ساتھ چاہتا ہوں، جب تک چاہتا ہوں۔ یہ اصل دولت ہے۔ ایک تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے کتاب میں۔ اس میں پایا گیا ہے کہ خوشی کا سب سے بڑا محرک تنخواہ نہیں، گھر کا سائز نہیں، نوکری کا رتبہ نہیں، تو کیا ہے؟ بلکہ یہ احساس ہے کہ آپ اپنی زندگی پر کنٹرول رکھتے ہیں، سینس آف کنٹرول۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو پیسہ ہمیں یہ کنٹرول کیسے دیتا ہے؟ یہ آپ کو آپشنز دیتا ہے، چوائسز دیتا ہے۔ مثلاً اگر آپ بیمار ہو جائیں تو بغیر فکر کے چھٹی لے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اگر نوکری چھوٹ جائے تو جلدی میں کوئی بھی بری نوکری قبول کرنے کے بجائے اچھی نوکری کا انتظار کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ کسی طبی ایمرجنسی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، یا جب آپ چاہیں اپنی مرضی سے ریٹائر ہو سکتے ہیں۔ یہ سب آزادی کی شکلیں ہیں جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں۔ ہاؤسل اپنی کہانی سناتا ہے اس بارے میں۔ جی، وہ بتاتا ہے کہ جب وہ کالج میں تھا تو اس نے ایک بڑے انویسٹمنٹ بینک میں انٹرنشپ کی۔ اچھا۔ کام دلچسپ تھا، پیسہ اچھا تھا، لیکن اسے اپنے وقت پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اسے ہر وقت موجود رہنا پڑتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت زیادہ ناخوش تھا جب اس کے پاس پیسے کم تھے لیکن وقت اپنا تھا۔ جی، یہ ری ایکٹنس کا اصول کہلاتا ہے نفسیات میں۔ ری ایکٹنس؟ جی، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی زبردستی کچھ کروا رہا ہے تو ہم مزاحمت کرتے ہیں، چاہے ہمیں وہ کام پسند ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، کو استعمال کر کے اپنی زندگی پر زیادہ کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں پیسے کے ایک بہت بڑے نفسیاتی جال کی طرف لاتا ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ کبھی کافی نہیں کا احساس، نیور انف۔ ہاں، یہ بھی ایک عام مسئلہ لگتا ہے۔ لوگ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ ایک مشہور کہانی ہے مصنف کرٹ ونیگٹ اور جوزف ہیلر کی۔ جی۔ وہ ایک ارب پتی کی پارٹی میں تھے۔ ونیگٹ نے کہا، ہمارے میزبان نے آج ایک دن میں اتنا کما لیا جتنا آپ کی مشہور کتاب کیچ 22 نے پوری زندگی میں کمایا۔ اچھا؟ ہیلر نے جواب دیا، ہاں، لیکن میرے پاس ایک چیز ایسی ہے جو اس کے پاس کبھی نہیں ہوگی۔ کیا چیز؟ کافی۔ انف۔ کافی، یہ جاننا کہ کب رکنا ہے۔ لیکن لوگ رکتے کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک، اہداف کا آگے بڑھتے رہنا۔ The goalposts keep shifting۔ اچھا۔ جیسے ہی آپ ایک منزل پر پہنچتے ہیں، آپ اگلی اس سے اونچی منزل کو دیکھنے لگتے ہیں۔ دوسرا اور شاید زیادہ طاقتور، وہ ہے سماجی موازنہ۔ سوشل کمپیریزن۔ اچھا، دوسروں سے اپنا مقابلہ کرنا۔ جی، آپ اپنی دولت کا موازنہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کرتے ہیں۔
جیسے وہ بیس بال کھلاڑی کی مثال تھی کتاب میں، جی جی جو سالانہ $5 لاکھ کماتا ہے اور خود کو امیر سمجھتا ہے، ہاں جب تک کہ وہ اپنی ہی ٹیم کے سپر سٹار کو نہ دیکھے جو $36 ملین کماتا ہے۔ بالکل، اور وہ سپر سٹار شاید جیف بیزوس کے مقابلے میں خود کو غریب سمجھے۔ صحیح بات ہے۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ آپ ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ سکتے ہیں جس کے پاس آپ سے زیادہ ہو۔ تو حل کیا ہے؟ ہاؤزل کہتا ہے کہ سب سے مشکل مالی مہارت یہ ہے کہ آپ اپنے گول پوسٹ کو حرکت کرنے سے روک دیں۔ اچھا، یہ سمجھنا کہ کافی کیا ہے، what is enough for you۔ اور کافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت کم پر اکتفا کر لیں، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا کہ زیادہ کی مسلسل بھوک آپ کو غیر ضروری خطرات مول لینے پر مجبور کر سکتی ہے، جی ہاں، جو آپ کی ساکھ، آپ کی آزادی، آپ کے خاندان یا آپ کی خوشی کو داؤ پر لگا سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی مالی فائدے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یقیناً۔ رجت گپتا کی مثال لیں، ہاں پہلے ہی کروڑ پتی تھے، جی۔ انسائیڈر ٹریڈنگ میں پکڑے گئے اور اپنی ساکھ تباہ کر بیٹھے۔ ہم برنی میڈوف، ہاں ان کا قانونی کاروبار بہت کامیاب تھا، ہاں سنا ہے۔ لیکن تاریخ کی سب سے بڑی پونزی اسکیم چلا بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے کافی کبھی کافی نہیں تھا، وہ مزید چاہتے تھے، always wanting more۔ تو یہ سب باتیں ہمیں کہاں لاتی ہیں؟ رویہ، قسمت، بقا، مرکب سازی، آزادی اور کافی کا تصور، ان سب کو ملا کر دیکھا جائے تو پیسے کے بارے میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ پیسہ صرف ایک تکنیکی معاملہ نہیں ہے، یہ گہرا انسانی، نفسیاتی اور جذباتی معاملہ ہے۔ اچھا۔ آپ کے مالی فیصلے صرف اسپریڈ شیٹ پر نہیں بنتے، وہ بنتے ہیں آپ کے منفرد تجربات سے، آپ کے خوف سے، آپ کی امیدوں سے اور آپ کے ارد گرد کی دنیا کے اثر سے۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں، بالکل، اپنی شخصیت کو، اپنی برداشت کو، اور اس بات کو کہ آپ کے لیے واقعی کیا اہم ہے۔ جی ہاں، کیا آپ کے لیے سب سے زیادہ منافع اہم ہے یا رات کی پرسکون نیند؟ صحیح، کیا آپ کے لیے مہنگی چیزیں اہم ہیں یا اپنے وقت پر کنٹرول؟ بالکل، اور یہ سمجھنا کہ معقول ہونا، ریزنیبل ہونا اکثر منطقی ہونا، ریشنل ہونے سے بہتر ہے۔ اچھا، معقول بمقابلہ منطقی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسی مالی حکمت عملی اپنانا جو آپ کے لیے نفسیاتی طور پر قابل برداشت ہو، جس پر آپ طویل عرصے تک قائم رہ سکیں، چاہے وہ کاغذ پر سب سے بہترین، سب سے منطقی حکمت عملی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بہترین حکمت عملی جس پر آپ عمل ہی نہ کر سکیں وہ تو بیکار ہے نا۔ ہاں، یہ تو صحیح کہا۔ آپ کو اس کے ساتھ جینا ہے، رات کو سونا ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے کیا سوچ چھوڑی جا سکتی ہے؟ کوئی آخری نقطہ؟ شاید یہ سوال کہ پیسے کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے؟ کیا آپ اسے ایک مقصد سمجھتے ہیں یا ایک ذریعہ؟ اچھا سوال ہے۔ اور کیا آپ نے کبھی بیٹھ کر سوچا ہے کہ آپ کے لیے کافی کا کیا مطلب ہے؟ کافی؟ جی، صرف ڈالروں یا روپوں میں نہیں، بلکہ اطمینان اور آزادی کے معنوں میں۔ واہ! یہ سمجھنا شاید سب سے بڑا مالی انعام ہو۔